اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود لعین سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے فرشتوں تمہارے آنے کی وجہ کیا ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ انہوں نے کہا بے شک ہمیں مجرموں کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ لنرسل عليهم حجارة من طين تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھروں کی بارش کر دیں۔ مسومة عند ربك للمسرفين۔ وہ پتھر آپ کے رب کے ہاں نشان شدہ ہیں جو حد سے بڑھنے والوں کے لیے ہیں۔ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين۔ تو ہم نے اس شہر سے مومنوں کو نکال لیا۔ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين۔ پس اس بستی میں ہم نے حضرت لوط کے گھر کے علاوہ کسی اور کو مسلمان نہ پایا۔ وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم۔ اور ہم نے دردناک عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی۔ وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی نشانی ہے جب ہم نے انہیں روشن معجزے کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا۔ فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون۔ بس وہ اپنی شاہی طاقت کے ساتھ نافرمان ہوا اور اس نے کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا، پھر ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا رہ گیا۔ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم۔ اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نا اندیش آندھی بھیجی۔ ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم۔ وہ آندھی جہاں سے گزرتی تھی اسے گلی ہوئی چیز کے مانند کر دیتی تھی۔ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين۔ اور سمود میں بھی نشانی ہے جبکہ انہیں کہا گیا تھا کہ ایک مدت تک فائدہ حاصل کر لو۔ فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون۔ تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو انہیں خوفناک کڑک نے آ کر پکڑ لیا اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين۔ پھر نہ ان میں قائم ہونے کی استطاعت رہی اور نہ ہی وہ ان سے بدلہ لے سکتے تھے۔ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين۔ اور اس سے پہلے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسقوں کی قوم تھی۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون۔ اور ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں کی طاقت سے بنایا، بے شک ہم ہی اسے وسعت دینے والے ہیں۔ والأرض فرشناها فنعم الماهدون۔ اور زمین کا ہم نے فرش بچھایا ہے بس ہم بہت اچھا فرش بنانے والے ہیں۔ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون۔ اور ہم نے ہر چیز کو جوڑوں کی صورت میں تخلیق کیا تاکہ تمہیں نصیحت حاصل ہو۔ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين۔ بس تم ڈرو کہ اللہ کی طرف آؤ، بے شک میں تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين۔ اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ، بے شک میں تمہیں اس سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی ایسا رسول نہ آیا جسے انہوں نے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ أتواصوا به بل هم قوم طاغون۔
کیا وہ آپس میں اسی پر متفق ہیں بلکہ وہ سرکش قوم ہیں۔ فتول عنهم فما أنت بملوم بس اے محبوب آپ ان سے رخ پھیر لیں، بس آپ پر کوئی ذمہ عائد نہیں۔ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين اور آپ نصیحت کرتے رہیں کہ نصیحت کرنا مومنوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون اور میں ان سے کوئی رزق طلب نہیں کرتا اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين بے شک اللہ ہی رزاق ہے، وہ طاقت والا ہے، قدرت والا ہے۔ فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون بس بلا شبہ ان ظلم کرنے والوں کے لیے عذاب سے اتنا ہی حصہ ہے جتنا کہ ان جیسے اصحاب کو ملا تھا، بس یہ جلدی نہ کریں۔ فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بس ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جنہوں نے اس دن کا انکار کیا ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والطور اور طور کی قسم كتاب مسطور اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم في رق منشور جو کھلے اور رات میں موجود ہے، والبيت المعمور اور بیت المعمور کی قسم والسقف المرفوع اور بلند و بالا چھت کی قسم والبحر المسجور اور معجزن سمندر کی قسم۔ إن عذاب ربك لواقع بے شک آپ کے رب کا عذاب آ کے رہے گا، ما له من دافع اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ يوم تمور السماء مورا جس دن آسمان شدید تھر تھراہٹ کے ساتھ تھر تھرائے گا وتسير الجبال سيرا اور پہاڑ چلنے والوں کی طرح چل پڑیں گے۔ فويل يومئذ للمكذبين بس اس روز جھٹلانے والوں کی تباہی ہوگی، الذين هم في خوض يلعبون جو محض کھیل کے طور پر فضولیات میں مصروف رہتے ہیں۔ يوم يدعون إلى نار جهنم دعا اس دن انہیں دھکے مار کر جہنم کی آگ کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون یہی وہ جہنم ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون تو کیا یہ جہنم کی آگ جادو ہے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون اس میں داخل ہو جاؤ، صبر کرو یا صبر نہ کرو، تمہارے لیے برابر ہے، بلا شبہ اسی کا بدلہ دیا گیا ہے جو تم کرتے تھے۔ إن المتقين في جنات ونعيم بے شک اہل تقوی باغوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم بس جو انہیں اپنے رب کی طرف سے عطا ہوا وہ اس پر شاد ہوں گے اور انہیں ان کے رب نے جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون مزے کے ساتھ کھاؤ اور پیو، یہ ان اعمال کی جزا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوروں کو ان کی بیویاں بنا دیں گے۔ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين اور
جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ان کی اولاد نے ان کی اتباع کی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے اعمال میں ذرہ بار کمی نہیں کریں گے۔ ہر شخص اپنے کسب کے باعث پکڑ میں ہوگا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم انہیں ایسے میوے اور گوشت مہیا کرتے رہیں گے جنہیں وہ چاہیں گے۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، وہ شراب طہور کے پیالے لینے کے لیے آپس میں کھینچا تانی کریں گے جس میں نہ کوئی لغو بات اور نہ ہی گناہ ہوگا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور ان کے ارد گرد غلمان پھرتے ہوں گے جو چھپے ہوئے موتیوں کی مانند خوبصورت ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر گفت و شنید کریں گے۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، کہیں گے کہ ہم اپنے اہل و یال میں اس سے پہلے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، بس اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، بے شک اس سے قبل ہم اسی کو پکارتے تھے، بلا شبہ وہ احسان کرنے والا رحم والا ہے۔ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ، بس اے محبوب آپ نصیحت فرماتے جائیں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں اور نہ دیوانے ہیں۔ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ، کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، ہمیں ان کے بارے میں گردش ایام کا انتظار ہے۔ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ، آپ فرما دیں کہ انتظار کیے جاؤ، بس میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ، کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی باتیں ہی بتاتی ہیں یا کہ وہ شریر قسم کے لوگوں کی قوم ہے؟ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن انہوں نے خود بنا لیا ہے، بلکہ یہ ایمان والوں سے نہیں ہیں۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر ان میں صداقت ہے تو اس کی مثل ایک اور قرآن بنا کر لے آئیں۔ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ، کیا وہ کسی خالق کے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ کہ وہ اپنے آپ کے خود ہی خالق ہیں؟ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ، کیا آسمانوں اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ انہیں یقین نہیں ہے۔ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ، کیا آپ کے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں یا کہ وہ صاحب اقتدار ہیں؟ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، یا کہ ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ آسمان سے باتیں سن آتے ہیں، بس ان کے سننے والے کو چاہیے کہ وہ کھلی دلیل لائے۔ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، کیا آپ ان سے کچھ اجر مانگتے ہیں کہ وہ تو ان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھتے جاتے ہیں؟ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ، یا وہ کوئی دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، پس اہل کفر خود ہی اپنے فریب میں پھنسنے والے ہیں۔ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ، کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ جس طرح وہ شرک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ،
اور اگر یہ کسی آسمان کے ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ شدید کالے سیاہ بادل ہیں۔ فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون بس آپ انہیں چھوڑ دیں سو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو پا لیں جس دن کے وہ بے ہوش پڑے ہوں گے۔ يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون اس دن ان کا فریب ان کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور بے شک ظالموں کے لیے ایک اور عذاب بھی ہے لیکن ان کی اکثریت اس سے لا علم ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ اور اے محبوب آپ اپنے رب کے حکم پر صبر فرمائیں، بس آپ بلا شبہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں جب بھی آپ اٹھتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور رات کے کچھ حصے میں اس کی تسبیح کریں اور اس وقت بھی تسبیح کریں جبکہ ستارے ماند پڑ رہے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى اور چمکتے ہوئے ستارے کی قسم جب وہ معراج سے واپس آئے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى تمہارے صاحب نہ بھولے اور نہ ادھر ادھر چلے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى یہ قرآن تو وہی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى انہیں زبردست قوتوں والے نے سکھایا ہے جو طاقتور ہے۔ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى پھر اس نے جلوہ افروزی کا ارادہ فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى اور وہ افق کے سب سے بلند و بالا کنارے پر تھا۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا پھر اور قریب ہوا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى تو اس جلوے اور محبوب خدا میں صرف 2 کمانوں کا فاصلہ بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى بس اللہ نے اپنے محبوب بندے پر وحی کی جو کچھ اس نے وحی کرنا تھا۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى دل نے جو دیکھا تھا اسے نہ جھٹلایا۔ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى تو کیا تم ان سے اس پر جھگڑتے ہو جو انہوں نے دیکھا؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى تو انہوں نے اسے دوبارہ بھی دیکھا، عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس۔ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى اس کے پاس ہی جنت الماوا ہے۔ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى جبکہ سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھانا تھا۔ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى نگاہ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی۔ لَقَدْ رَآى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى تو کیا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى اور منات کے بارے میں غور کیا جو تیسری جگہ پر ہے؟ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى کیا تمہارے لیے بیٹے اور اس کے لیے صرف بیٹیاں ہیں؟ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى یہ تقسیم تو بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى یہ تو صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کوئی سند نازل نہیں کی، یہ تو صرف اپنے گمان کے پیچھے چلتے ہیں اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى
کیا انسان کو ہر چیز مل جاتی ہے جس کی وہ آرزو کرتا ہے؟ فللہ الآخرة والأولى بس آخرت اور دنیا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى۔ اور آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں کہ ان کی سفارش کسی طرح بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے سفارش کی اجازت دے اور اسے پسند فرمائے۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ ملائکہ کو عورتوں کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا۔ حالانکہ انہیں ان کے متعلق علم نہیں ہے، وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا۔ بس آپ اپنے چہرہ اقدس کو اس سے پھیر لیں جو ہمارے ذکر سے پھرا ہے اور اسے دنیاوی زندگی کے سوا اور کچھ خواہش نہیں ہے۔ ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى۔ ان کے علم کی انتہا یہیں تک ہے، بلا شبہ آپ کا رب اسے جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا اور جسے ہدایت حاصل ہوئی اسے بھی وہ جانتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے تاکہ وہ برے لوگوں کو ان کے برے اعمال کی سزا دے اور نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دے۔ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ جو لوگ صغیرہ گناہوں کے علاوہ کبیرہ گناہوں اور فحاشی سے اجتناب کرتے ہیں مگر اتنا کہ ان سے انجانے میں کچھ ہو جائے، بے شک آپ کے رب کی مغفرت بڑی وسیع ہے اور وہ تمہیں اچھی طرح جانتا ہے۔ جب کہ تمہیں مٹی سے بنایا اور جب کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں حمل کے دوران تھے، بس اپنے نفس کی پاکیزگی کا اظہار نہ کرو، وہ اہل تقوی کو اچھی طرح جانتا ہے۔ أفرأيت الذي تولى تو کیا آپ نے دیکھا جو پھر گیا ہے وأعطى قليلا وأكدى اور تھوڑا سا مال دیا پھر اسے روک لیا؟ عنده علم الغيب فهو يرى کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے بس وہ دیکھتا ہے؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں جو کچھ ہے کیا اسے اس کی خبر نہیں ہوئی؟ وإبراهيم الذي وفى اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے جنہوں نے اطاعت کا حق ادا کیا۔ ألا تزر وازرة وزر أخرى کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ وأن سعيه سوف يرى اور یہ کہ اس کی کوشش کا نتیجہ جلد ہی نظر آ جائے گا۔ ثم يجزاه الجزاء الأوفى پھر اس کو پوری جزا دی جائے گی۔ وأن إلى ربك المنتهى اور یہ کہ آپ کے رب کی طرف ہی انتہا ہے۔ وأنه هو أضحك وأبكى اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے۔ وأنه هو أمات وأحيا اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے۔ وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى اور
اور یہ کہ اس نے دونوں جوڑوں یعنی نر اور مادہ کی تخلیق کی ہے من نطفة إذا تمنى جبکہ نطفہ ٹپکتا ہے، وأن عليه النشأة الأخرى اور یہ کہ قیامت کو دوبارہ پیدا فرمانا اسی کے ذمے ہے، وأنه هو أغنى وأقنى اور یہ کہ وہی امیر بناتا ہے اور وہی غریب کرتا ہے، وأنه هو رب الشعرى اور یہ کہ وہی ستارہ الشعراء کا رب ہے، وأنه أهلك عادا الأولى اور یہ کہ اسی نے قوم عاد کو پہلے ہلاک کیا ہے، وثمود فما أبقى اور سمود کو بھی ہلاک کیا، پھر کسی کو باقی نہ رکھا، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا، بے شک وہ بڑے ہی ظالم اور سرکش لوگ تھے، والمؤتفكة أهوى اور اسی نے حضرت لوط کی الٹنے والی بستی کو نیچے گرایا فغشاها ما غشا تو ان پر چھا گیا جو چھانا تھا، فبأي آلاء ربك تتمارى اے سننے والے پس اپنے رب کی کون سی نعمتوں میں شک کرے گا، هذا نذير من النذر الأولى یہ ڈرانے والے نبی محترم بھی پہلے ڈرانے والے نبیوں ہی کی طرح ہیں، أزفت الآزفة آنے والی قیامت قریب آ چکی ہے، ليس لها من دون الله كاشفة اللہ کے سوا اسے کوئی کھولنے والا نہیں ہے، أفمن هذا الحديث تعجبون کیا یہ وہی بات ہے جسے تم عجب سمجھتے تھے، وتضحكون ولا تبكون اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، وأنتم سامدون اور تم اسے مذاق سمجھے ہوئے ہو، فاسجدوا لله واعبدوا بس اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر قیامت قریب آ گئی اور چاند شک ہو گیا، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر اور اگر نہ ماننے والے کوئی نشانی دیکھتے تو منہ پھیر لیتے اور کہتے ہیں کہ آہستہ اثر انداز ہونے والا جادو ہے، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر اور انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل دیے اور ہر کام کا وقت متعین ہے، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ اور بلا شبہ ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں عبرت ہے، حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ مکمل حکمت کی باتیں ہیں، پھر ان کو ڈرانا نفع بخش ثابت نہ ہوا، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ بس آپ ان سے توجہ ہٹا لیں جس دن ایک پکارنے والا فرشتہ ناپسند چیز کی طرف بلائے گا، خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے کہ وہ منتشر ٹڈیاں ہیں، مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ پکارنے والے کی طرف دوڑتے جائیں گے، کافر لوگ کہیں گے یہ دن بڑا ہی سخت ہے، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، پس ہمارے بندے ہی کو جھٹلایا اور انہوں نے انہیں دیوانہ کہا اور انہیں ڈرایا دھمکایا گیا، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر تو انہوں نے اپنے رب کے حضور دعا کی، بے شک میں مغلوب ہوں پس میری مدد فرما، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر تو ہم نے زور سے ہونے والی بارش کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر اور زمین سے ہم نے چشمے بہا دیے، پس بارش اور زمین کا پانی اس کام پر مل گیا جو ان کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا، وحملناه على ذات ألواح ودسر
اور ہم نے حضرت نوح کو تختوں اور کیلوں والی کشتی پر بٹھا دیا تجری بأعیننا جزاء لمن كان كفر جو ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی، یہ سب کچھ ان کے بدلے کے لیے تھا جس سے انہوں نے کفر کیا تھا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور ہم نے اس کو ایک نشانی کے طور پر رہنے دیا، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ بس میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور بلا شبہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی یاد کرنے والا ہے؟ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر قوم نے عاد کو جھٹلایا، بس میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر بے شک ہم نے ان پر نحوست کے دن شدید طوفان بھیجا جو چلتا گیا، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر اس نے لوگوں کو اڑا کر اس طرح پھینک ڈالا جس طرح وہ اکھڑی ہوئی کھجور کے تنے ہیں۔ فكيف كان عذابي ونذر بس ہمارا عذاب اور ہمارا ڈرانا کیسا ہوا۔ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر اور بلا شبہ ہم نے قرآن کو نصیحت قبول کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ كذبت ثمود بالنذر قوم سمود نے بھی ڈرانے والے نبیوں کو جھٹلایا، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر بس کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے میں سے ایک بشر کی اطاعت کرنے لگیں، پھر تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں آ جائیں گے۔ ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر کیا ہم تمام میں اسی پر وحی نازل ہوئی ہے، بلکہ وہ جھوٹا خود پسند طرح کا آدمی ہے۔ سيعلمون غدا من الكذاب الأشر بس انہیں کل معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا شریر کون ہے۔ إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر اے صالح، ہم ان کی آزمائش کے لیے ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں، بس آپ انتظار کریں اور صبر کریں۔ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر اور انہیں اس بات سے آگاہ کر دیں کہ پانی کی تقسیم میں باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر کوئی اپنی باری کے دن پانی پلانے کے لیے حاضر ہو۔ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر بس قوم سمود نے اپنے ایک صاحب کو بلایا تو اس نے اونٹنی کو پکڑا، پھر اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ فكيف كان عذابي ونذر پھر میرا عذاب اور ڈرانا کیسا تھا۔ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر بلا شبہ ہم نے ان پر ایک خوفناک دھماکہ بھیجا تو وہ اس طرح ہو گئے جیسے روندی ہوئی سوکھی باڑ ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور بے شک ہم نے نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ كذبت قوم لوط بالنذر قوم لوط نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کے اہل و عیال کے سوا پتھر برسانے والی ہوا ان پر بھیجی، مگر ہم نے آل لوط کو رات کے پچھلے پہر بچا لیا۔ نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر یہ ہماری نعمت تھی، شکر کرنے والے کی جزا یہی ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ اور بلا شبہ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے باخبر کیا تھا، بس انہوں نے ڈرانے میں شک کیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ اور ان سے ان کی مہمانی کو بری نیت سے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھوں کو بے نور کر دیا، بس میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ
اور بے شک صبح کو میرے مستقل عذاب نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا، فذوقوا عذابی ونذر پس میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، تو کیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، اور بلا شبہ فرعونیوں کے پاس ہمارے رسول آئے، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں پکڑ لیا جس طرح غلبے والا صاحب اقتدار پکڑتا ہے۔ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ، کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں یا کتابوں میں تمہارے لیے معافی نامہ لکھ دیا گیا ہے؟ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ، کیا ان کا کہنا ہے کہ ہماری جمعیت بڑی مضبوط ہے؟ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، جلد ہی ان کی جمعیت کو پسپا کر دیا جائے گا اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ، بلکہ ان کے وعدے کا وقت قیامت کا دن ہے اور قیامت بڑی سخت اور تلخ ہے۔ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، بے شک مجرمین گمراہی اور غلط فہمی کا شکار ہیں۔ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ، اس دن انہیں آگ میں چہرے کے بال گھسیٹا جائے گا، اب دوزخ کی آگ کا مزہ چکھو۔ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے تمام اشیاء کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، اور ہمارا حکم آنکھ جھپکنے کی مانند ہے جو اٹل بات ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے بہت سے منکروں کو ہلاک کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ نوشتوں میں درج ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر جھوٹی اور بڑی بات تحریر شدہ ہے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ، بے شک اہل تقوی باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ، سچائی کے اعلیٰ مقام جو ذی وقار بادشاہ کے پاس ہیں کے قریب ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن رحمان نے اپنے محبوب کو علم القرآن قرآن کا علم عطا فرمایا، خلق الإنسان اسی نے انسان کو پیدا کیا، علمه البيان اسی نے اسے بات کرنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں، والنجم والشجر يسجدان اور تارے اور درخت سر بسجود ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کی، ألا تطغوا في الميزان تاکہ تم میزان میں بے اعتدالی نہ کرو، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان اور انصاف کے ساتھ پورے اوزان تولو اور کم نہ تولو۔ والأرض وضعها للأنام اور اسی نے زمین کو مخلوق کے لیے بنایا ہے، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام اس میں ہر طرح کے پھل ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن پر غلاف چڑھے ہوتے ہیں، والحب ذو العصف والريحان اور ہر طرح کا غلہ ہے جس میں بھوسا ہوتا ہے اور خوشبودار پھول ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو جنوں انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے جو ٹھیکرے کی مانند ہے، وخلق الجان من مارج من نار اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان
تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقين ورب المغربين وہ مشرقین کا رب ہے اور مغربین کا بھی رب ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرين يلتقيان اس نے دو سمندر بہائے جو آپس میں ملتے ہیں، بينهما برزخ لا يبغيان ان دونوں کے درمیان آڑ ہے جس کی بنا پر وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ان سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام اور سمندر میں پہاڑوں کی طرح بلند چلنے والی کشتیاں اسی کی ہیں، فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كل من عليها فان یہاں کی ہر چیز فنا ہے، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام اور آپ کے صاحب جلال و اکرام والے رب کو بقا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن آسمانوں اور زمین میں جو ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، ہر آن اس کی شان نرالی ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان اے جن و انسان جلد ہی سب کاموں سے فارغ ہو کر تمہارے حساب کا ارادہ کرتے ہیں، فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم میں نکل جانے کی طاقت ہے تو آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ، لیکن تم نکل نہیں سکو گے کیونکہ نکل کر جہاں جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران تم پر آگ کے شعلے اور کالا دھواں چھوڑا جائے گا تو تم اپنے آپ کو بچا نہ سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان تو پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے کی مانند سرخ ہو جائے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان تو اس دن کسی گناہگار سے کسی انسان اور جن کے متعلق گناہوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام مجرموں کو ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا تو انہیں پیشانی اور پاؤں سے پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون یہی وہ جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے تھے۔ يطوفون بينها وبين حميم آن وہ
جہنم اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے رہیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے تو اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا أفنان دونوں باغ ہری بھری شاخوں سے لدے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان تجريان ان باغوں میں 2 چشمے جاری ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما من كل فاكهة زوجان ان باغوں میں تمام پھل 2 طرح کے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان وہ بچھونوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کا استر اعلیٰ قسم کے ریشم کا ہوگا، اور ان کے پھل اتنے جھکے ہوں گے کہ انہیں ہاتھ سے پکڑ لو۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ان میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی، ان کو اس سے پہلے نہ کسی انسان اور نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كأنهن الياقوت والمرجان غرض یہ کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان کیا احسان کا بدلہ احسان ہی ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ومن دونهما جنتان ان 2 باغوں کے علاوہ اور بھی 2 باغ ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مدهامتان دونوں باغ سرسبز شاداب ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان نضاختان ان میں 2 چشمے بہتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهن خيرات حسان ان میں نہایت ہی شریف خوبصورت حوریں ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات في الخيام وہ حوریں خیموں میں پردہ نشین ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان اہل جنت سے قبل انہیں نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان اہل
اہل جنت سبز مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جو بڑی خوبصورت جاذب نظر ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام۔ اے محبوب، آپ کے رب کا نام بڑی برکت والا ہے جو صاحب جلال اور صاحب اکرام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ إذا وقعت الواقعة جب قیامت وقوع پذیر ہو جائے گی، ليس لوقعتها كاذبة وقوع پذیری کے وقت اسے کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا، خافضة رافعة وہ طے بالا کرنے والی ہوگی۔ إذا رجت الأرض رجا جب زمین تھر تھرا کر کانپنے لگے گی وبست الجبال بسا اور پہاڑ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فكانت هباء منبثا پھر بکھرے ہوئے غبار کی مانند ہو جائیں گے، وكنتم أزواجا ثلاثة اور تمہاری 3 قسموں کے لوگوں میں درجہ بندی کر دی جائے گی۔ فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة بس ایک گروہ دائیں ہاتھ والوں کا ہوگا، دائیں ہاتھ والے بہت ہی اچھے ہوں گے۔ وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة اور دوسرا گروہ بائیں ہاتھ والوں کا ہوگا، بائیں ہاتھ والے بدبخت لوگ ہوں گے۔ والسابقون السابقون اور سبقت لے جانے والے ہی سبقت لے جانے والے ہیں، أولئك المقربون وہی لوگ اللہ کے مقرب ہیں، في جنات النعيم نعمتوں کی جنت میں ہوں گے، ثلة من الأولين بہت سے پہلے لوگوں میں سے ہوں گے وقليل من الآخرين اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ على سرر موضونة مرصع تختوں پر متكئين عليها متقابلين ایک دوسرے کے سامنے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، يطوف عليهم ولدان مخلدون ہمیشہ جوان سال رہنے والے نوجوان خادم ان کے ارد گرد حاضر خدمت ہوں گے، بأكواب وأباريق وكأس من معين پیالے اور آفتابے اور شراب طہور کے چھلکتے ہوئے جام لیے پھریں گے، لا يصدعون عنها ولا ينزفون جنتیوں کا اس سے نہ سر درد ہوگا اور نہ ان کی ہوش میں خلل آئے گا، وفاكهة مما يتخيرون اور ان کو پسندیدہ میوے پیش کریں گے، ولحم طير مما يشتهون اور من بھاتے پرندوں کا گوشت بھی ملے گا، وحور عين اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی كأمثال اللؤلؤ المكنون جو مستور موتیوں جیسی ہوں گی، جزاء بما كانوا يعملون یہ ان کے کیے ہوئے اعمال کی جزا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما وہ اس میں کسی طرح کی لغویات نہ سنیں گے اور نہ گناہ ہوں گے، إلا قيلا سلاما سلاما بس وہاں سلام ہی سلام کی آواز ہوگی۔ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين اور اصحاب یمین یعنی دائیں ہاتھ والوں کا کیا مقام ہے، في سدر مخضود بے خار بیریوں کے درخت کے پاس ہوں گے وطلح منضود اور کیلوں کے گبے ہوں گے وظل ممدود اور طویل قسم کے سائے ہوں گے وماء مسكوب اور پانی کے آبشار ہوں گے وفاكهة كثيرة اور کثرت سے پھل ہوں گے، لا مقطوعة ولا ممنوعة یہ تمام نعمتیں غیر مقطوعہ اور غیر ممنوعہ ہوں گی، وفرش مرفوعة پرش کو پلنگوں پر ان کے بستر لگے ہوں گے، إنا أنشأناهن إنشاء ان کی بیویوں کو جوان سال کر دیں گے، فجعلناهن أبكارا بس ہم انہیں کنواری کر دیں گے، عربا أترابا اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی۔ أصحاب اليمين یہ سب کچھ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہے، ثلة من الأولين ان کی اکثریت پہلوں میں سے ہوگی وثلة من الآخرين اور
کچھ اکثریت بعد والوں سے ہوگی۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ اور اصحاب شمال یعنی بائیں ہاتھ والے جو برے لوگ ہیں، فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ان کے لیے گرم اور کھولتا ہوا پانی ہوگا، وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ اور ان کے اوپر دھوئیں کا سایہ ہوگا، لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ نہ کوئی ٹھنڈک اور نہ ہی کوئی راحت ہوگی۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ بے شک اس سے پہلے ان کے پاس نعمتیں تھیں، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ اور اس عظیم گناہ پر اڑے ہوئے تھے، وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اور کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ کیا ہمارے باپ دادا بھی زندہ ہو جائیں گے؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ آپ فرما دیں تمام اگلے پچھلوں کو لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ایک مقررہ دن پر ضرور جمع کر لیا جائے گا۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ پھر بے شک اے گمراہو اور جھٹلانے والو، لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ تمہیں زقوم یعنی تھور کے درخت سے کھانا پڑے گا، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ بس تم اسی سے اپنے پیٹوں کو بھرو گے، فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ بس اس طرح پیو گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے۔ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ جزا کے روز ان کی خاطر مدارت اسی طرح ہوگی۔ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ بھلا دیکھو کہ جو مادہ حیات تم عورتوں کے رحموں میں گراتے ہو، أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ کیا تم اس کو پیدا کرنے والے ہو یا ہم اس کے خالق ہیں؟ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ہم نے تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا ہوا ہے اور ہم اس سے مجبور نہیں ہیں عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ تمہارا نعم البدل پیدا کر لیں اور تمہیں ایسی صورت دے دیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ اور تم اپنی پیدائش کے متعلق اچھی طرح جانتے ہو پھر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ بھلا بتاؤ کہ جو چیز تم کاشت کرتے ہو، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ کیا تم اس کو اگانے والے ہو یا ہم اسے اگانے والے ہیں؟ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں پھر تم صرف باتیں بنانے والے رہ جاؤ گے۔ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بے شک ہم تو تاوان بھرنے والے ہو گئے، بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ بلکہ ہم تو محروم رہ گئے۔ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ بھلا اس پانی کو دیکھو جسے تم پیتے ہو، أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ کیا تم نے اسے بادلوں سے نازل کیا ہے یا ہم اسے برسانے والے ہیں؟ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری کر دیں پھر تم اللہ کا شکر کیوں نہیں کرتے؟ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ بھلا بتاؤ کہ جو آگ تم جلاتے ہو، أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم اسے پیدا کرنے والے ہیں؟ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ ہم نے اسے یادگار بنا دیا ہے اور مسافروں کے لیے نفع بخش کر دیا ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
بس اپنے عظیم رب کے اسم اعظم کی تسبیح کریں۔ فلا اقسم بمواقع النجوم پس مجھے تاروں کے ڈوبنے والے مقامات کی قسم، وإنه لقسم لو تعلمون عظیم، اور بلا شبہ یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم غور کرو۔ إنه لقرآن کریم بے شک یہ قرآن کریم ہے فی کتاب مکنون جو کتاب مکنون میں موجود ہے، لا يمسه إلا المطهرون، اسے وضو کے بغیر ہاتھ نہ لگائیں، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ افبهذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم قرآن کے بارے میں سستی کرتے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور کیا تم نے یہی طرز عمل اختیار کر رکھا ہے کہ اس کی تکذیب کرتے رہو؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم، موت کے وقت جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے تو تم روح کو نکلنے کیوں دیتے ہو؟ وانتم حينئذ تنظرون، حالانکہ تم اس وقت اسے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور ہم اس مرنے والے کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے ہو۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو کیوں نہیں اگر تم کسی کے ماتحت نہیں ہو، ترجعونها ان کنتم صادقین، تو اس وقت مرنے والے کی روح کو واپس کیوں نہیں لے آتے اگر تم سچے ہو؟ فاما ان كان من المقربین، پھر اگر وہ مرنے والا اللہ کے مقربین میں سے ہو فروح وریحان وجنت نعیم، تو اس کے لیے فرحت اور پاکیزہ رزق اور نعمتوں والی جنت ہے۔ واما ان كان من اصحاب الیمین، بشرطے کہ وہ اصحاب یمین یعنی دائیں ہاتھ والوں سے ہو۔ فسلام لك من اصحاب الیمین، اصحاب یمین کو کہا جاتا ہے کہ تم پر سلام ہو۔ واما ان كان من المكذبین الضالین، اور اگر وہ مرنے والا جھوٹ بولنے والا گمراہوں سے ہو فنزل من حمیم، تو ان کی خاطر مدارت کھولتا ہوا پانی ہے، وتصلیۃ جحیم، اور اسے بڑھتی ہوئی جہنم میں رہنا ہوگا۔ ان هذا لهو حق الیقین، بے شک یہی حق الیقین ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، بس اے محبوب آپ اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح میں محو ہے اور وہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، اول اور آخر میں وہی ہے، وہی ظاہر اور باطن میں ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، پھر عرش پر خود جلوہ افروز ہوا۔ جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور اس سے باہر نکلتا ہے اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے تمام کو جانتا ہے، اور تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھتا ہے۔ له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور،
آسمانوں اور زمین کی مملکت اللہ کی ہے اور تمام امور کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں وہی تبدیل کرتا ہے اور وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال کو خرچ کرو جس پر اس نے تمہیں حق دیا ہے، بس جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور خرچ کیا تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين۔ اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس کے رسول کریم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ اور وہ تم سے وعدہ لے چکا ہے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم۔ وہی ہے جو اپنے بندے پر روشن آیتوں کا نزول کرتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے، اور بے شک اللہ تم پر مہربان ہے، رحیم ہے۔ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے، تم میں سے کوئی بھی ان کے برابر نہیں ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا، ان کا درجہ ان لوگوں سے بہت بڑا ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، اور ان تمام کے ساتھ اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر کریم۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ کے طور پر قرض دے بس اللہ اسے اس کے لیے بڑھا دے اور اس کے لیے اجر کریم بھی ہے۔ یوم ترى المؤمنین والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم۔ اس روز آپ مومنین اور مومنات کو اس حال میں دیکھیں گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے سامنے سے اور دائیں جانب سے پھیل رہا ہوگا، آج انہی کے لیے جنت کی بشارت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے کہیں گے کہ ہماری طرف دیکھیں تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ نور حاصل کر لیں، انہیں کہا جائے گا کہ پیچھے کی طرف چلے جاؤ، وہاں جا کر نور تلاش کرو، پھر ان کے درمیان ایک دیوار ماں دروازے کی بنا دی جائے گی، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور اس کے باہر عذاب ہوگا۔ ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور۔
منافق مسلمانوں سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کر لیا اور مسلمانوں کی تباہی کے منتظر رہے اور شک کرتے رہے، اور لالچ نے تمہیں فریب میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور شیطان نے اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں رکھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ پس آج تم سے نہ فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کفر کرنے والوں سے کچھ فدیہ لیا جائے گا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تم اسی کے ساتھی بننے کے لائق ہو، اور یہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر میں محو ہو جائیں اور نازل شدہ حق کے لیے بھی جھک جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پس جب ان پر طویل عرصہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہی زمین کو موت کے بعد زندگی عطا کرتا ہے، بلا شبہ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ان کے لیے کئی گنا اضافہ ہے اور ان کے لیے اجر کریم بھی ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں وہ اپنے رب کی بارگاہ میں صدیق اور شہداء ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخی ہیں۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ دنیا کی زندگی لعب و لہو اور زینت اور آپس میں اظہار، خود نمائی اور کثرت مال اور اولاد کی ہوس ہے۔ اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس سے کھیت اگ آتے ہیں جو کاشتکار کو اچھے لگتے ہیں، پھر فصل پک جاتی ہے، پھر تم اسے دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں شدید عذاب ہے، اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور رضا ہے، اور دنیا کی زندگی کا مال و متاع فریب کے سوا کچھ نہیں۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔
اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف تیزی سے آ جاؤ جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جتنی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ اور کوئی مصیبت زمین پر اور تمہاری جانوں پر نہیں پہنچتی، یہ کہ ہم نے اسے پہلے ہی ایک کتاب میں ترتیب دے رکھا ہے، بے شک ایسا کرنا اللہ پر آسان ہے۔ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور۔ یہ کہ اگر تم سے کچھ چلا جائے تو اس پر اظہار افسوس نہ کرو، اور جو اللہ کی طرف سے مل جائے تو اس پر نہ اتراؤ، کیونکہ اللہ کسی اترانے والے اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ جو لوگ خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، اور جو منہ پھیر لے تو بے شک اللہ وہ ہے جو غنی ہے اور حمد کیا گیا ہے۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلائل کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان عدل کو بھی اتارا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا بھی عطا فرمایا ہے، اس میں بڑی قوت ہے اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں، تاکہ اللہ ظاہر فرما دے کہ کون بن دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ قوی ہے، عزیز ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور بے شک ہم نے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب بھیجی، بس ان میں سے چند تو ہدایت پر ہیں اور ان کی اکثریت فاسق ہے۔ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ پھر ہم نے انہی کے نقش قدم پر ان کے پیچھے اور رسول بھیجے، اور ان کے بعد ہم عیسیٰ ابن مریم کو لائے اور ان پر انجیل اتاری، اور ان کی تباہ کرنے والوں کے دلوں میں نرمی اور رحمت بھی دی، اور رحمانیت کو انہوں نے خود اختیار کیا ہے۔ ہم نے ان کو اس کے لیے حکم نہ دیا تھا مگر انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خود ہی اس طرح کر لیا تھا، پھر جس طرح اس پر عمل پیرا ہونے کا حق تھا وہ اسے ادا بھی نہ کر سکے۔ پس جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ہم نے ان کو ان کا اجر دے دیا، اور ان میں سے اکثریت فاسق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا ثواب عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے ایسی روشنی پھیلا دے گا جس سے تم ہدایت پر چل سکو گے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء
تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ انہیں اللہ کے فضل میں سے کسی شے پر قدرت حاصل نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔